حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا، قرآن پاک سیکھنے کے یاد رکھیے دو معنی آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک انسان سیکھے پڑھنا جسے تلاوت کہتے ہیں، اور دوسرا ہے قرآن پاک کو سیکھنا کہ قرآن پاک کو یاد کرے جسے حفظ کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہیں نا، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ تلاوت۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، پڑھنے کو تو تلاوت کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بھائی یہ دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس نے سیکھا ہے، سیکھے گا نہیں تو دیکھ کر پڑھے گا کیسے؟ اور دوسرا سیکھنا کلام پاک کا یہ ہے کہ پورے قرآن کو حفظ کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیے اس حدیث کو، یہ وضاحت اس لیے کی ہے تاکہ اس لفظ کی بات ذہن نشین ہو جائے آگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا، پڑھا یا یاد کیا، دونوں صورتیں آ گئیں، پڑھا یا یاد کیا۔ اچھا، جو دونوں طرح کے لوگ اس دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک سرے سے پڑھا ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھا نہیں ہے تو کیسے آئے گا؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آتا، جب وہ پڑھا ہی نہیں ہے تو دیکھ کر بھی وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ کر پڑھنا سیکھتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑ دیتے ہیں قرآن پاک بھول جاتا ہے، چاہے حفظ تو اپنے مقام پر رہا، وہ دیکھ کر بھی پڑھ نہیں سکتے، کیوں؟ محنت نہیں کی، ختم۔ ہماری نظروں میں ہیں ایسے لوگ کہ وہ پہلے قرآن پاک پڑھ سکتے تھے، انہوں نے پڑھا لیکن پھر بھول گئے۔ اچھا، دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ کلام پاک کو حفظ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، کیوں؟ قرآن پاک کا دور اگر نہ کیا جائے وہ بھول جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا، دونوں صورتیں آ گئیں، پھر اس کو بھول گیا، کس کو؟ قرآن پاک کو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ مقطوع الید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مقطوع الید ہوگا۔ اس لفظ کا معنی سنیے، حضرت لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اجزم جو حدیث شریف میں لفظ آ رہا ہے اس کا معنی مقطوع الید آتا ہے، اور مقطوع الید اس کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو۔ اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے یہ معنی بھی آتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ جھڑے ہوئے ہوں گے، اور بعض حضرات اس کا معنی کوڑی کرتے ہیں کیونکہ جزام اسی لفظ سے ہے۔ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس گناہ سے نکلنے کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حجت نہیں ہوگی کہ میں قرآن کو کیوں بھولا ہوں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دینا بڑا گناہ ہے، اس کو یاد رکھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے کوئی کلام پاک کو حفظ کیا ہوا ہے، چاہے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، کلام پاک کو ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا، یعنی فوت ہوا، کہ وہ بے کر کے توڑ دیا کرتا تھا۔ بے کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی آسانی کے لیے یوں سمجھیں، تجارت، جیسے آپ ایک چیز، یا میں ایک چیز بیچنا چاہتا ہوں، آپ سے میں ایک معاملہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، معاملہ کر لیتا ہوں اور پھر خواہ اس کو توڑ دیتا ہوں کہ نہیں یار مجھے نہیں کرنا ہے، اور اگر اس کی اس حرکت سے کہ اس حرکت سے جس سے لوگوں کو تکلیف اور نقصان ہوتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا قیامت کے میدان میں کہ اس کے دونوں ہاتھ جھڑے ہوئے ہوں گے، یہ اس کی سزا ہوگی۔